یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ تصنیف و تالیف کتب کی اجازت کی کیا شرائط ہیں؟ جس فن میں کتاب لکھنا چاہتا ہے اس میں مہارت ہوگی یہ بھی تو لکھے گا. فن طب میں لکھنا چاہتا تو طبی مہارت ہو. تجوید کی کتاب لکھنا چاہے تو تجوید میں مہارت ہو. اسی طرح فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں جس میں مہارت ہے اسی میں لکھ سکے گا. میرا اپنا اندیشہ یہ ہے کہ غیر عالم کو علم دین سے متعلق کتاب نہیں لکھنی چاہیے. میرا اپنا اندیشہ یہ ہے. بلکہ صرف سند کا عالم نہ ہو، واقعی علم کا عالم ہو جبھی وہ قلم اٹھائے، ورنہ لکھنے کا شوق نہ چرائے. آپ نہیں لکھیں گے تو چل جائے گا. علماء کرام نے لاکھوں کتابیں لکھ کر ہمیں دی ہوئی ہیں. اے کاش میرے مدنی علماء میں اتنا جذبہ آ جائے کہ اپنے استاذوں کا احترام شروع ہو جائے اور ان استاذوں کی اجازت کے بغیر قلم نہ اٹھائے. جیسے کہ یہی اپنی مجلس افتاح ہے، انہی سے مشورہ کر لے کہ میں فلاں فن پر لکھنا چاہتا ہوں، یا اس مجلس میں جو ان کا استاد ہے اس سے مانوسیت بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی ان کو جانتے ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کر لے، وہ اگر اجازت دیں تو کتاب لکھیں. ذہن نصیب وہ اس کتاب کو چیک بھی کر کے دیں آپ کو، سونے پہ سہاگا. ان کی مصروفیات ہیں، جو چیک نہ بھی کر کے دیں تو اگر وہ آپ کو پاس کر دیں کہ آپ لکھو تو ہی لکھیں. ورنہ یہ آج کل بالکل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جس کو اردو بھی پوری نہیں آتی وہ بھی لکھی کر ڈالا ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بالکل اردو بھی نہیں آتی ہوتی. یہ کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں یہ عوام کا اجتماع، وہ بیچارے خوبصورت ٹائٹل دیکھ کر خرید لیتے ہیں، ساتھ میں نام اتاری تو لکھنا ہی ہے تاکہ کتاب بکے. تو چشتی ہے، سور وردی، کچھ بھی ہے، ساتھ میں اتاری ضرور لکھتا ہے. طالب تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے. تو وہ کتاب دیکھی جاتی ہے، بیچارے وہ بھولے بھالے لے لیتے ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے ہوں گے. روتے بھی نہیں ہوں گے، تو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی. وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے سب اس میں عین شریعت کی باتیں لکھی، الگ رتب و یابس سب کچھ ہوتا ہے. تو کاش یہ بس صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے، احادیث کتب احادیث سے لی جائیں اور مکمل اس کا حوالہ، جلد، صفحہ نمبر، ایسی لیکن تحقیقی کتب کی ترکیب ہو جائے. کاش ایسا ہو جائے کہ امت کی رہنمائی صحیح ہاتھوں میں رہے. ورنہ یہ سب نے اگر لکھنا اور بولنا شروع کر دیا تو کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے. یہی خیال شاعری میں بھی رکھنا ہے. شاعری کرنے والوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک شعر تو کیا، ایک مصرع بھی صحیح نہیں ہوتا اصول اور قواعد کے اعتبار سے، شاعری کے فن کے اعتبار سے. لیکن وہ کئی اشعار لکھ کر پھر وہ آواز اچھی ہوتی ہے تو کھچم تانی کر کے اس کا ترنم وہ سیٹ کر لیتے ہیں، لے اس کی، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاعر ہے. اخلاص بہت مشکل ہے. شاعر تو پسند یہی کرتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، اس کا کلام پڑھا جائے. اب بڑے بڑے بزرگوں کا کلام ہوتے ہوئے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور بزرگوں کا کلام ہے، کیا ضرورت ہے کہ کلام ہی لکھا جائے اور یہ اشعار ہی جنت میں لے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ حب جہاں جو ہے نا، اس نے تباہی مچا دی. یہ مصنفین، مؤلفین اور یہ شعراء کرام، ان کا صحیح بولتا ہوں حب جہاں سے بچنا بہت مشکل ہے. اگر کسی کو کہہ دیا جائے گا تم کتاب لکھ کر مجلس کے حوالے کر دو، اور وہ مجلس کے نام سے اس کو شائع کرے گی، آپ کا نام نہیں ڈالا جائے گا. شاید ہی کوئی ہو جو لکھ کر چپ چاپ مجلس کے حوالے کر دے کہ یہ آپ کو تحفہ ہے، آپ جس طرح چاہیں، سمجھ میں آئے تو چھاپیں، سمجھ میں نہیں آئے تو نہ چھاپیں. آپ کو کلی اختیار آتے ہیں تصرف کے بھی، آگے کر دیں، پیچھے کر دیں، کچھ نکال دیں، کچھ الحاق کر دیں، ہر طرح سے اجازت ہے. اور میرا نام بھی کسی پر ظاہر نہ کریں کہ میں رضا الہی کا طالب ہوں. آپ کہیں گے تو کتاب پر تو اعلیٰ حضرت کا بھی نام ہوتا ہے، ہمارا نام کیوں نہیں؟ تو آپ اعلیٰ حضرت بنو تو آپ کا نام 12 جگہ لکھیں گے، بنو تو صحیح اعلیٰ حضرت. تو ہمارے جو اکابر کا یا مشہور علماء کا جو کتاب پر نام ہوتا ہے نا، وہ کتاب اس نام سے چلتی ہے. اعلیٰ حضرت کتاب پر لکھا ہوگا تو آنکھیں بند کر کے ہم اس کو پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت. تو اپنی عقل میں یہ نہیں آتی بات،
اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تو آٹومیٹک عقل میں آ جاتی ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. تو اس لیے اپنے اکابر پر ہمیں خود کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ وہ ایک کوے کو کہیں سے مور کے پر ہاتھ لگ گئے تو اس کوے نے اپنی دم میں مور کے پر ڈال لیے اور اڑتا ہوا موروں کے جھنڈ میں جا پہنچا اور یہ سمجھا کہ میں بھی اب تو مور بن گیا ہوں. اب مور اپنے موڈ میں آئے تو ناچنے لگے اور اپنی مخصوص آواز نکالنے لگے. تو کوے میاں جو تھے انہوں نے بھی بے ڈھنگا ناچ شروع کیا اور منہ کھولا تو کائیں کائیں کی آواز نکلنے لگی. اب جو موروں نے دیکھا کہ یار یہ تو اپنے لائن کا نہیں ہے, کوا ہے, کائیں کائیں کرتا ہے اور یہ دھوکہ دے رہا ہے, پر اس نے لگا رکھے. تو مور سارے اس پہ ٹوٹ پڑے, اس کو گنجا کر دیا, اڑ کے یوں تو جان بچائی اس نے. تو اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ میں قلم آ گیا تو آپ سمجھیں کہ میں بھی اعلیٰ حضرت بن گیا, میں بھی صدر الشریعہ بن گیا, میں امام غزالی بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ تو جن کا نام, جن کے نام سے کتاب بکتی ہے اور وہ مستند عالم ہوتا ہے اور علماء بھی جس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, اس کا نام ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ بھی اپنے دل پر غور تو کرنا پڑے گا اس کو کہ میں اللہ کے لیے یہ نام ڈال رہا ہوں یا اپنا نام روشن کرنے کے لیے نام ڈال رہا ہوں کہ میرا نام ہو, میری واہ واہ ہو اور میں اتنی کتب کا مصنف کہلاؤں. اب تو ظاہر اس کی بھی پکڑ ہے. یہ ہمارے لیے, ہمارے اسلاف جو گزر گئے وہ تو اخلاص کے پیکر ہوتے تھے. فی زمانہ میں ہمارے لیے بات کر رہا ہوں, ہم لوگوں کے لیے تو یہ ذہن ہے. لیکن اب نام کا اتنا شوق بڑھ گیا ہے کہ مصنف کا نام تو ہوتا ہے جس نے لکھا, اور اہتمام بھائی بھی اس میں تشریف فرما ہوتے, با فرمائش اہتمام اور جو بھی. تو اس میں اگر با اہتمام میں بھی کوئی بڑی شخصیت ہے کہ کتاب لکھنے والا اتنا مشہور نہیں ہے اور با اہتمام والی شخصیت مشہور ہے اور واقعی اس نے اہتمام بھی کیا ہے, خالی وہ ڈمی نہیں ہے کہ نام لکھ دیا ہو. اہتمام بھائی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کتاب میں لکھا ہو کیا, اور کتاب کو چھوا بھی نہیں اس نے اور اہتمام آ گیا. اب یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ خود اپنے ضمیر پر استفتاء بالقلب کر لے, دل سے فتویٰ لے لے کہ میری حیثیت کیا ہے شرعاً. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور جو بھی کتاب لکھے اس کو یہ توفیق دے کہ وہ نام کے لیے نہ لکھے, رب الانام کی رضا کے لیے لکھے اور اپنی مجلس سے, اپنے اساتذہ سے باقاعدہ اجازت لے کر لکھے, بلکہ ان سے درخواست کرے کہ آپ چیک کر لیجئے وہی کچھ بات بنے. تو ایسے شعراء کرام بھی آپ کو نہیں ملیں گے, بہت مشکل ہے کہ جو اپنا تخلص نہ ڈالیں گے. یہ ٹوٹا پھوٹا الٹ پلٹ جو اشعار لکھتے ہیں نا اس میں تخلص بھی زبردستی گھسیڑتے, وزن قائم رہے یا نہ رہے وہ ڈالنا ضرور ہے تخلص. اے اخلاص تو کہاں ہے, کاش تو مول ملتا تو میں تجھے مول بھی خریدتا. اللہ کے کرم سے مفت ملے گا اس کے محبوب کے صدقے میں.